مانگنے والا تو چلا ہی گیا. اتنے میں رسول اللہ گھر میں آئے. سلمہ کہنے لگی، سلمہ سے کہنے لگے، یا سلمہ هل عندکم شیء، کچھ ہے تمہارے پاس، اطعمہ کہ میں کھا لوں. سلمہ نے کہا نعم. خادمہ سے کہا اے ذهبی جا فاتی رسول اللہ بذلک اللحم، وہ گوشت لے آؤ رسول اللہ کے لیے. وذهبت، لوٹی گئی. فلم تجد بالقوت، نہیں تھا تاقچے میں لا قطعۃ مروۃ، ایک ٹکڑا سفید پتھر کا پڑا ہوا تھا. گوشت کے بجائے پتھر پڑا. حیران ہو گئی، گوشت کدھر گیا؟ رسول اللہ کو کہا ہم نے گوشت آپ کے لیے رکھا تھا، لیکن واقعہ یوں پیش آیا، ایک مسکین بھی بیچ میں آیا تھا، ہم نے اس کو بارک اللہ کہا. تو رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً، یہ وہی گوشت ہے جو کہ پتھر بن گیا ہے. لِمَا لَمْ تُؤْتُوا الْمِسْكِينَ، اس لیے کہ تم نے مسکین کو نہ دیا، سائل کو نہ دیا. رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ. کتاب سے برا آدمی وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ نہ دے. آگے رضی اللہ عنہ انہو استاذن علی عثمان، اس نے اجازت مانگی حضرت عثمان سے. حضرت عثمان خلیفہ تھے، ابو ذر غفاری اس کے پاس گئے، اجازت مانگ کے گئے. فأذن له، حضرت عثمان نے اجازت دی، آؤ اندر آ جاؤ. وبیدہ عصا، ابو ذر غفاری تو ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ہوتے تھے. ہاتھ میں ڈنڈا ہے کس کا؟ غفاری نہیں کہنا، غفاری قبیلے کا نام ہے. ابو ذر غفاری من غفار، وہ مولوی ابو ذر غفاری کہہ دیتے ہیں، غلط. ابھی تک تم نے غفاری نہیں سیکھی. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدی عصا، ہاتھ میں ڈنڈا ہے. وہاں مسئلہ چھڑ گیا. فقال عثمان، عثمان کہنے لگے رضی اللہ عنہ، یا کعب، اے کعب الاحبار. حضرت کعب بھی وہاں موجود، ابو ذر غفاری بھی آ گئے. حضرت عثمان نے مسئلہ پوچھا کعب الاحبار سے. کیا کہا؟ یا کعب ان عبد الرحمن توفی، عبدالرحمن ابن عوف فوتو کا ہے، وترک مالا، اس نے بڑا سارا مال چھوڑ دیا ہے. فما تری فیہ، تیرا کیا خیال ہے اس مال کے بارے میں؟ مرنے کے بعد مال چھوڑنا اچھی بات ہے یا غلط ہے؟ فقال، حضرت کعب نے کہا ان کان یصل فی حق اللہ، اگر وہ اللہ کا حق ادا کرتا رہا ہے پھر تو فلا باس علیہ، کوئی حرج نہیں ہے مال چھوڑنے میں. زکات دیا ہے، خیرات دیے ہیں، صدقے دیے ہیں، مال چھوڑ دیا تو صحیح کیا ہے. کس نے فتویٰ دے دیا؟ حضرت کعب الاحبار. فلا باس علیہ. فرفع ابو ذر عصاه، اتنے میں ابو ذر نے ڈنڈا اٹھایا. فضرب کعبا، ڈز کعب مار دیا. کون کہتا ہے مال چھوڑنا اچھی بات ہے؟ مال کیوں چھوڑے گا؟ حضرت کعب کو ڈنڈا مارا. تو پھر کہنے لگا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما احب لو ان لی هذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل مني اذر خلفي منه 6 اواق. میں تو پسند نہیں کروں گا کہ یہ پہاڑی
سونے کا ہو جائے اور میں اس کو خرچ کرنا شروع کر دوں اور مجھ سے قبول بھی ہو جائیں تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اپنے پیچھے 6 اوقیے بھی چھوڑ دوں. رسول اللہ نے تو یوں فرما دیا انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کا قسم دیتا ہوں اے عثمان، اسمعتہ، کیا تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ 3 مرتبہ کہا ابو ذر نے. تو حضرت عثمان نے کہا نعم نعم، ہاں میں نے سنا ہے. رواہ احمد. اگر وہ کہتے کہ میں نے نہیں سنا تو ڈنڈا اس کو مارتا. ابو ذر غفاری ہر وقت ڈنڈا ادھر رکھے ہوئے. آپ کے سر پہ اس نے لال ٹوپی دی تھی تو ڈز آپ کو مار دی. یہ ٹوپی تھی رسول اللہ کے دور میں جو تو نے پہنی ہوئی. اس کو دیکھا کہ اس نے کالی پگڑی باندھ دی، اس کو بھی ایک ڈنڈا مار. آئی نا بات؟ تو کدھر سے آ گیا؟ ادھر اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے کوئی جرسی، اس کو بھی ایک ڈنڈا مار دی. بھئی یہ جرسیاں تھی رسول اللہ کے دور میں جو تو نے پہنی ہوئی. ابو ذر غفاری بڑے سخت صحابی تھے. اس موقع اللہ کا حق ادا کیا جائے وہ کنز نہیں ہے. کنز وہ مال ہے جس سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حارث کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی مدینہ منورہ میں عصر کی. اپنے سلام پھیرا پھر فوراً کھڑے ہو گئے، مسرعاً تیزی میں گئے. حتی رقاب الناس، صفوں میں لوگوں کے گردنوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے چلے گئے. الی بعض حجر نسائہ، اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے ایک حجرے میں چلے گئے. ففزع الناس، لوگ گھبرا گئے. من سرعتہ، کہ رسول اللہ کتنے تیزی میں چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. فخرج علیہ، اتنے میں واپس آ گئے رسول اللہ. فرآ، دیکھا انہم قد عجبوا، کہ لوگ تعجب کر گئے ہیں آپ کے جلدی جانے سے. فرمایا بات یہ ہوئی تھی، ذکرت شیئا، مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے. من تبر، سونے کی ڈلی، عندنا، ہمارے گھر میں. فکرہت، میں نے اچھا نہیں جانا، ان یحبسنی، فکرہت ان یحبسنی، میں نے اچھا نہیں جانا کہیں یہ سونے کی ڈلی مجھے روک نہ لے، مجھے کہیں روک نہ لے جنت میں جانے سے. فامرت بقسمتہ، میں نے فوراً حکم کیا جلدی جلدی اس کو تقسیم کرو لوگوں میں. ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے اور وہاں مجھے روک لیا جائے کہ وہ سونے کی ڈلی تیرے گھر میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے. رواہ البخاری. وفی روایت له قال كنت خلفت في البيت تبرا، میں نے گھر میں چھوڑ دیا تھا تبرن، سونے کی ڈلی صدقے کی تھی. فکرہت ان ابیتہ، میں اچھا نہیں جان رہا تھا کہ وہ رات گھر میں گزار دے، رات آنے سے پہلے پہلے اس کی تقسیم کا حکم دے دیا. آپ صلی اللہ، یہ اسپیکر خراب ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس بیمار جب تھے 6 دینار یا 7 دینار تھے. رسول اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو بانٹ دو، مفرق، لوگوں میں بانٹ. حضرت عائشہ فرماتی ہے فشغلنی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشغول رکھا رسول اللہ کی بیماری نے. رسول اللہ بیمار تھے تو مجھے فکر ہی نہیں رہی اس کی تقسیم کرنے. سألنی عنہ، رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا ما فعلت الستة او السبعة، وہ 6-7 دینار کا کیا بنا؟ میں نے کہا لا واللہ لقد کان شغلنی وجعک، اللہ کے نبی مجھے مشغول کیا تھا آپ کی بیماری نے، میں تقسیم نہیں کر سکی ہوں. فدعا بها، آپ نے منگوایا، لے آؤ. ثم وضعها في كفه، پھر اپنے ہاتھ پہ یوں رکھا. فرمایا ما ظن نبی اللہ، اللہ کے نبی کا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، لو لقی اللہ عز و جل، کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے. وہذہ عندہ، وہذہ عندہ، یہ دنیا کا مال اس کے گھر میں پڑا ہوا.
ملاقات اللہ سے ہو جائے یعنی موت ابھی آ جائے اور میرے گھر میں 6 یا 7 دینار پڑے ہوئے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم امر بقسمت، آگے چلو کے پاس گئے، اس کے پاس ایک ڈیر پڑی ہوئی تھی کھجوریں، فرمایا ما ھذا یا بلال، بلال ایک ہی یہ کہنے لگے شیء ادخرتہ لغد، یہ کل کے لیے میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ فرمایا ما تخشا، کیا بلال تو ڈرتا نہیں ہے ان ترى له غدا بخارا فی نار جہنم یوم القیامہ، تیرے اس دیر کا، اس کھجور کا بخار بنے گا جہنم کی آگ میں قیامت والے دن۔ انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، ذو العرش سے کمی کا مت ڈرو، عرش والے سے مت ڈرو کہ وہ کم کر دے گا، وہ اور دے گا تمہیں، وہ اور دے گا تمہیں۔ آگے سخا ایک درخت ہے جنت میں، ومن کان سخیا، جو سخی ہوگا، اخذ بغصن منها، وہ ایک ٹہنی پکڑ لے گا، ولم يتركه الغصن، وہ ٹہنی اس کو چھوڑے گا نہیں، حتی يدخلہ الجنہ، اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ والشح شجرۃ فی النار، شح ایک شجرہ ہے نار میں، آگ میں، جو شحی ہوگا اخذ بغصن منها، وہ شح کا ایک ٹہنی پکڑ لے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، حتی یدخلہ النار، جب تک آگ میں داخل نہ کرے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بادروا بالصدقہ، چیتی چیتی صدقے کریا کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا مصیبت اس کو پلانگ نہیں سکتی، مصیبت آ نہیں سکتی۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دیں گے تو کوئی مصیبت آپ کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ بینچ سے پھرا اس نے اس کا گھر کا ڈریس لیا، اس کو اس خون کی باٹی لی، وہ بکرے کا خون تھا، اس نے دروازے پہ پھینکوایا کہ میں زخمی ہوا ہے، میں قتل کرنے کے پروگرام، پھر اس نے اس گاڑی نکالی جہاں رہتا تھا سگلے شو پہ، اور اس کے گھر کے لوگوں کو پوچھے کیسا تھا، میں نے اس کے انٹرویو میں بولا تو کیا ہوتا ساری چیزیں اس نے دسترخوان میں پلاؤ پکایا، فلافی پکائی، ساری آگے میں کھائی، اور ایک ٹھیکیدار تھا وہ بھی اس نے بلایا گیا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں یہ کپڑا دیں نہیں بیٹا وہ دو میں اسے کبھی فلافی، وہ دو میں اس کو فلافی دے دوں، میں نے یہ تو بہت بڑا یہ تو ایک تو ہے نا او کمن نصار قطرا بالجنہ وقال ذکر دی بوشر کے ادھر اللہ ہے یہاں ان کو کیا بات ہے، یہ سب کسی کے گھر چلے گئے اور کھانا کھایا، ساری دنیا جانتی چیزیں رکھ دی اور چائے نہیں، انہوں نے دعا کیا تھا، ادھر پکڑ کے ادھر لے کے جاؤ، آج سر یہ ہمارا بھانجا ہے جس کو بھی ہم نے اس پر لے کے آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔